بتا تیری رضا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد دانش جلالی حاضر خدمت ہے پروگرام فکر نو میں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں اخروی تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اخروی تیاری کے سلسلے میں چند امور پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثلا صراط مستقیم پر چلنا، عبادات ادا کرنا، شرعی تقاضوں کے مطابق عبادات کی ادائیگی، شیطان سے مقابلہ کرنا اور ایسے بہت سارے امور ہیں کہ جن پر ایک مسلمان کو توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان امور کے اصول کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف خاندانوں اور قبائل میں تقسیم فرمایا، کیونکہ انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ان امور کا اصول ناممکن نہیں لیکن مشکل ترین ضرور ہے، لیکن خاندان کی برکت سے، خاندان کی قوت سے یہ تمام امور کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے خاندان سے دور رہتا ہے، خاندان سے بہت دور رہتا ہے اور پھر اگر وہ ان امور پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخے اور قبیلے کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، آج فکر نو میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہتر ہے یا سیپریٹ سسٹم؟ ایسے بہت سارے مسائل جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے آج ہم اٹھائیں گے پروگرام فکر نو میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک مہمان آتے ہیں، ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں مہمان شخصیت سے اور پھر ان سے سوالات بھی کیا کرتے ہیں اور پھر ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ آج کے جو مہمان ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں شاید بہت خوش نصیب ہوں، بہت خوش قسمت ہوں کہ آج ان کے درمیان مجھے بیٹھنے کا موقع ملے گا، بلکہ آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پہ جو نوجوان موجود ہوں گے یہ بھی ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ سب کے ہر دل عزیز ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی ایک ایک بات دل میں اتر جاتی ہے۔ مفتی محمد اکمل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام بہت تشریف شکریہ لائے۔ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، نوجوانوں آپ کو بھی السلام علیکم اور بہت خوش آمدید۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر کہ آپ نوجوانوں کے اس پروگرام میں تشریف لائے فکر نو میں۔ بہت دفعہ آپ سے ریکویسٹ کیا، آخرکار آپ نے وقت نکال ہی لیا، کامیاب ہو گیا۔ ضرور۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تھوڑا بہت کانسیپٹ جان لیتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ کا بھی ایک حوالہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان حاصل ہو۔ تو اس کا بنیادی جو ایک خاندانوں میں تقسیم کا بنیادی مقصد قرآن عظیم میں بیان کیا گیا وہ فقط پہچان ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی ہمارے شرعی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن یا حدیث ہمیں نہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم قائم کرنے کی طرف کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں، نہ اس کی ممانعت ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ موقوف ہوتا ہے آپ کے ماحول پر، آپ کے اطراف میں کس قسم کا ماحول ہے، کیا چیز لوگ پسند کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے کبھی تو جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بیسٹ رہے گا جیسے وہاں کا ماحول ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیپریشن ہی بہتر رہتی ہے، یہ سیپریٹ رہنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس زمانے کے ماحول کا اگر مشاہدہ کریں تو وہاں اس طرح کے جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 4-5 فیملیز ایک گھر میں بعض اوقات یا 2-3 فیملیز رہتی ہیں، بلکہ وہاں ایسی ہوتا تھا کہ جیسے بچوں کی شادی ہوئی ان کے لیے ایک الگ رہائش کا اہتمام ہوتا تھا۔ جیسے آج کل میمن کمیونٹیز میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کی شادی کرتے ہیں ان کو الگ ایک سیپریٹ جگہ دلوا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم مفید ہے یا نہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یعنی ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر ہم صرف اتنا دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں کیا قرآن حدیث ہمیں مجبور کرتے ہیں تو مجبور نہیں کرتے،
نہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا وہ تصور نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں، یعنی اس کا وہ تصور اس زمانے میں نہیں ملتا ہے. اس کی حقیقت یعنی سامنے حقیقی طور پہ کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آتی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ دیور جیٹ وغیرہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوں. تو اس لیے اب یہ موقوف ہوگا آپ کے ماحول پہ، اطراف میں. اگر یہ آپ کے حق میں مفید محسوس ہو رہا ہے تو اس کو قائم رکھنے میں حرج نہیں، اگر وہ غیر مفید محسوس ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. غیر مفید یا مفید ہے یہ ضرور ہم جانیں گے. ناظرین، آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام فکر نو. خوش آمدید ناظرین، پروگرام فکر نو میں آج جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد اکمل صاحب. مفتی صاحب، کچھ کمنٹس ہم نے ریکارڈ کیے ہیں آؤٹ ڈور جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے. آپ بھی دیکھیے، نوجوانوں آپ سے کہوں گا آپ بھی دیکھیے، ناظرین آپ بھی دیکھیے، اور پھر انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جوائنٹ فیملی میرے نزدیک جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. اس کے بجائے آدمی سیپریٹ لے کر الگ ہو جائے، تاکہ یہ جھگڑے اور جو یہ فساد جو چلتے ہیں گھر کے اندر اس سے ہی محفوظ رہے گا. اور اس کے علاوہ ذہنی ٹینشن اور چک وغیرہ ان سے بھی محفوظ رہے گا. میری رائے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی بجائے سیپریٹ فیملی سسٹم کو ترجیح دینی چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے یہ نقصانات ہیں کہ اس میں آپ کی اپنی پرائیویسی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے. آپ کی کیا کہتے ہیں جو اہلیہ ہوتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں پورے کیا کہتے ہیں گھر والوں کو کام کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کہتے ہیں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے یہ نقصانات ہیں کہ کیا کہتے ہیں جو آپ کے سیلری ہوتی ہے پورے گھر کی، وہ پورے خاندان پہ خرچ ہو جاتی ہے. جب ایک ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی میرڈ ہو کے جاتی ہے ایک نئے گھر میں، تو اسے بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے تو اسلام نے اسے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے تو اسے اس حق کو پورا کیا جائے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے بے تحاشا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. جبکہ ہمارے اسلام میں اگر شوہر اس کے نانفقہ پورا کر سکتا ہے تو اسے الگ گھر میں رکھنے کی اجازت دی گئی. تو اس پہلو پر غور کرنا چاہیے. میرے خیال میں سیپریٹ رہنا زیادہ بہتر ہے بنسبت جوائنٹ فیملی سسٹم کے رہنے کے، کیونکہ آج کل جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، تو اس تیز رفتاری کے دور میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہنا، ایک دوسرے کو بوجھ سمجھ کے ایک دوسرے کی ذمہ داریاں پوری کرنا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. آدمی جب سیپریٹ رہتا ہے تو وہ اپنے چیزوں یعنی اس کی جو فیملی، اپنی انڈیویجول جو فیملی ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ ٹائم دے پاتا ہے. جی جناب، کمنٹس ہم نے دیکھے اور سنے بھی. اس حوالے سے تو ضرور گفتگو کریں گے. نوجوانوں سے جانتے ہیں، آپ کے خیال میں مفید ہے جوائنٹ فیملی سسٹم؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کاسٹ آف لیونگ ایکسپینڈ جو ہوتا ہے آپ کا، اس میں آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ کے لیے ایک ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے جو ہے نا برداشت ختم ہو گئی ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ. ہم لوگ جو ہے نا اب اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری. دیکھیے اسلام ہمیں برداشت کا سبق سکھاتا ہے. پیرنٹس کے بارے میں ہم حدیث سن چکے ہیں کہ پیرنٹس آپ کو اف تک مت کہو. اگر یہ آپ کے لیے ایگزامینیشن ہے، اگر آپ الگ رہتے ہیں تو آپ تو اس ایگزامینیشن سے اوے ہو گئے نا. آپ اس ایگزامینیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، آپ سائڈ لائن ہو گئے. نہیں، لیکن الگ رہ کے بھی تو والدین کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن پیرنٹس کی خواہش یہ ہوتی ہے. اچھا، ایک بھائی نے تو کہا کہ پوری سیلری جو ہے اس پر خرچ ہو جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہی ہوتا ہے کہ آج کل جو دور چل رہا ہے اس حساب سے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی سیلری اپنے اوپر ہی خرچ کرے اور الگ ہی رہے. یہ نہیں کہ کوئی اس کی زندگی میں انٹرفیئر کرے اور یہ سب. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ سیپریٹ رہنا جو ہے وہ صحیح ہے؟ ہاں، میرے خیال سے سیپریٹ رہنا. اچھا جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سیلری کے بارے میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو جب پیرنٹس اپنی سیلری اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، تو آج جب یہ بڑا ہو گیا تو اپنی سیلری اپنے پر کیوں لگانا چاہتا ہے؟ تو یہ تو میرے نزدیک جوائنٹ فیملی سسٹم اور سیپریٹ فیملی سسٹم بے وفائی اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو یہ ایک مغربی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ یہاں لا کے تھوپا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی مفید ہے، اور کیونکہ اس صورت کے اندر جب والدین. اچھا، آپ کی رائے ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم مفید ہے. مفتی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اگر مفید ہے ہمارے حق میں تو اس کو اختیار کیا جائے.
اگر غیر مفید محسوس ہو رہا ہے تو اس کے اختیار نہ زیادہ کیا آپ جائے. مثال میں پرسنل رائے جاننا چاہیں. جی ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں, وہی میں نے بتانا آپ کو مقصود ہے کہ بعض صورتوں میں بہت مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثلا آپ کی سیلری, جیسے انہوں نے کہا کہ سیلری جو ہے جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, انہوں نے تو کہا کہ سیلری ساری لگ جاتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں مطلب ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ ڈیوائڈنگ ہو جاتی ہے, بھائی آپ اتنا دیں گے آپ اتنا دیں گے, تو ضرور بچ جاتی ہے سیلری. آپ کچن علیحدہ کر کے دیکھیے, پورا کچن میں سیلری لگ جائے گی آپ کی, نقصان ہوگا اس میں بھی آپ کو بل جمع کرتے رہ جائیں گے, بل جمع کرنا ہے, اکیلے ہی تمام اس نقصان کو پورا کرنا ہے. اس لحاظ سے پھر یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک دوسرے کو پروٹیکشن ملتی ہے. ابھی جیسے پچھلے دنوں ہماری بھائی کی بچی نے سوئچ میں ہاتھ دے دیا, اس کو کرنٹ لگ گیا. اب بھائی گئے ہوئے تھے کام پر, میں گھر پہ تھا, تو اس بچی کو فوراً لے کر بھاگنا ہاسپٹل, ایک ہاسپٹل پھر دوسرے ہاسپٹل, ادھر چیکنگ کرا کے بھی گھر لے کر آئے. اب اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تو شاید یہ بہت بڑی پرابلم بن جاتی کہ صرف عورتیں اگر گھر میں ہوں اور کہ مرد دوسرا نہ ہو تو بہت ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس یہ بھی ضرور ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات تنگ نظری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. علیحدہ علیحدہ رہنے میں محبت قائم رہتی ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہماری ملاقات کے لیے وقفے وقفے سے آیا کرو, اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اب جب ایک جگہ رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا روزانہ جھگڑے لڑائی. اچھا, ایک اگر اپنے بچوں کو چاہتا ہے اچھے اسکول میں تعلیم دینا, اچھی چیزیں پرووائڈ کرنا تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو, ان میں حوصلہ پیدا ہو, تو دوسرے بھائی کا بچہ اگر تھوڑا وہ ان کی فیملی تھوڑی کمزور ہے, فائنینشلی کمزور ہے, تو پھر وہ بعض اوقات اس وجہ سے اپنے بچوں پہ زیادہ خرچ نہیں کر پاتا یا ان کی دیکھ بھال نہیں کر پاتا کہ دوسرا فیل کرے گا, گلٹی فیل کرے گا, اس کے بچے کو ایسا نہیں کریں گے, بلکہ بڑے سمجھاتے ہیں بیٹا زیادہ چیزیں مت لے کر آیا کرو. دوسرے جو ہیں وہ تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, اس میں یہ بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. پھر کام کاج کے مسئلے میں عورتوں کے جو جھگڑے ہیں وہ تو کسی گھر پہ مخفی نہیں ہے. بھائی نے کہا نا چک چک رہتی ہے, اس نے برتن نہیں دھوئے, اس نے جھاڑو نہیں دی, مجھ سے زیادہ کام کرا دیا. روزانہ جب اس طرح گھر میں معاملات ہوں تو اس سے تو بہتر ہے کہ پھر آدمی علیحدہ رہے. لیکن اگر آپ مجھ سے معلوم کریں گے نا, معاف کہ آپ نے کہا اس سے بہتر ہے کہ علیحدہ رہے, لیکن پھر والدین کی ناراضگی سٹارٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو اپنے ذہن میں اس لحاظ سے وسعت پیدا کرنا ضروری ہے کہ خدمت کا کیا شرعی تصور شریعت ہمیں دیتی ہے. ٹھیک ہے. خدمت کا شرعی تصور ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے پیر دبائے جائیں, 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا جائے اور ان کی مزاج پرسی روزانہ کئی گھنٹے بیٹھ کے کی جائے. اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ بھی غور کریں گے کہ آپ کتنی دیر اپنے والدین کو دے سکتے ہیں. آپ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد آ کے چند منٹ ہی بیٹھ سکتے ہیں, یا 10 منٹ بیٹھ گئے, 15 منٹ 20 منٹ, پھر آپ اپنے فیملی کے پاس چلے جائیں گے. گھر میں کوئی پرابلم ہے آپ اس کو شیئر کرتے ہیں, آپ والدین کو سمجھتے ہیں اگر محتاج ان کی محتاجی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ علیحدہ رہ کر نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن مفتی صاحب والدین ایک خواب دیکھتے ہیں, ایک گھر ہوگا, میرے بچے ہوں گے, 3 منزلہ گھر بناؤں گا, ایک منزل پہ میرا ایک بیٹا رہے گا, دوسرے منزل پہ دوسرا بیٹا, اسی طرح. اب وہی ایک بیٹا الگ ہو جاتا ہے, ایک منزل خالی ہو جاتی ہے, تو والدین کے دل پر کیا گزرتی ہو؟ دیکھیں یہ اصل میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ سیپریٹ سسٹم ہی ہے. اگر الگ الگ منزل قائم کر دی تو یہی تو سیپریشن ہے. چھت تو ایک ہے نا, بس یہ تو سب سے بہتر ہے نا کہ اگر ایک چھت ہو تو پھر تو بہت بیسٹ ہے. اصل میں دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہم ایک تصور ذہن میں لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے معاملات پر واقف ہوں. ٹھیک ہے. پرائیویسی بالکل بھی نہ ہو. یعنی ایک دسترخوان لگاؤ, ایک دسترخوان ہے, ایک کچن ہے, کام آپس میں بانٹے ہوئے ہیں. یہ جو آپ نے منزل کا تعین کر دیا نا, اس میں تو سب علیحدہ علیحدہ ہو ہی گئے. وہ فاصلے کا ہے بس کہ یہ چھت کے اوپر ہے, وہ تھوڑا گلی کے دوسرے کونے پہ رہتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر والدین بھی یہ سمجھتے ہیں